9 محرم الحرام جمعرات کے دن حضرت امام حسین اپنے خیمے کے سامنے تلوار کا سہارا لیے سر جھکائے بیٹھے تھے۔ اسی دوران آپ پر غنودگی طاری ہو گئی۔ ادھر ابن سعد نے اپنے لشکر کو پکارا کہ اے اللہ کے سپاہیوں، سوار ہو جاؤ اور فتح و کامرانی کی خوشی مناؤ۔ اس پر تمام لشکری نماز عصر کے بعد سوار ہو کر حملہ کرنے کے لیے امام عالی مقام کے خیموں کے قریب پہنچ گئے۔ یزیدی فوج کا شور و غوغا سن کر آپ کی ہمشیرہ حضرت زینب آپ کے پاس آئیں اور آپ کو بیدار کیا۔ آپ نے سر اٹھا کر فرمایا، انی رأیت رسول اللہ فی المنام، میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ آپ نے مجھ سے فرمایا ہے کہ تم ہمارے پاس آنے والے ہو۔ حضرت زینب یہ سن کر زور سے آواز لگائی، یا ویلتاہ، ہائے مصیبت۔ تو آپ نے اپنی بہن سے فرمایا، افسوس نہ کر، صبر کر، اللہ تم پر رحم کرے۔ آپ کے بھائی حضرت عباس نے کہا، اے بھائی، وہ لوگ تمہاری طرف آ رہے ہیں۔ امام علی مقام نے فرمایا، جاؤ اور ان سے پوچھو کہ تم کس ارادے سے آئے ہو۔ حضرت عباس تقریباً 20 سواروں کو ساتھ لے کر یزیدی لشکر کی طرف گئے اور اس کے پاس پہنچ کر پوچھا کہ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا، امیر ابن زیاد کا حکم ہے کہ تم اس کی اطاعت قبول کر لو، ورنہ ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں گے۔ حضرت عباس نے کہا کہ ذرا ٹھہرو، میں امام علی مقام کو یہ اطلاع دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت عباس اپنے ساتھیوں کو وہیں چھوڑ کر واپس چلے گئے اور جا کر حضرت امام حسین کو آگاہ کیا۔ آپ نے فرمایا، ان لوگوں سے کہو ہمیں ایک رات کی مہلت دے دیں تاکہ اس آخری رات میں ہم اچھی طرح نماز پڑھ لیں، دعائیں مانگ لیں اور توبہ و استغفار کر لیں۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ مجھے نماز، تلاوت اور دعا و استغفار سے بڑا قلبی تعلق ہے۔ حضرت عباس نے ابن سعد کے دستے سے کہا کہ ہمیں ایک رات کی مہلت دے دو تاکہ ہم رات کو کچھ عبادت کر لیں اور اس معاملے میں مزید غور کر لیں، پھر جو کچھ فیصلہ ہوگا صبح تم لوگوں کو بتا دیں گے۔ ابن سعد کے دستے نے یہ بات مان لی۔ ابن سعد کے دستے واپس لوٹنے کے بعد حضرت امام حسین نے اپنے رفقا کو جمع کیا۔ امام علی مقام کے فرزند سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بیماری کی حالت میں ہی اپنے والد گرامی کے قریب جا بیٹھا تاکہ سنوں کہ وہ کیا فرماتے ہیں۔ میرے والد نے اللہ عز و جل کی حمد و ثنا کی اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد آپ نے نہایت فصیح و بلیغ الفاظ میں اپنے اصحاب سے فرمایا کہ میں کسی کے ساتھی کو اپنے ساتھیوں سے زیادہ وفادار اور بہتر نہیں سمجھتا، اور نہ کسی اہل بیت کو اپنے اہل بیت سے زیادہ نیکوکار اور صلہ رحمی کرنے والا دیکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تم سب کو میری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ پھر امام علی مقام نے فرمایا، میں یقین رکھتا ہوں کہ ہمارا کل کا دن دشمنوں سے مقابلے کا دن ہوگا، تو میں تم سب کو خوشی کے ساتھ اجازت دیتا ہوں کہ رات کی اس تاریکی میں چلے جاؤ، میری طرف سے کوئی ملامت نہ ہوگی۔ امام علی مقام نے فرمایا، ایک ایک اونٹ لے لو اور تمہارا ایک آدمی میرے اہل بیت میں سے ایک ایک آدمی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے لے، اللہ تعالیٰ تم سب کو جزائے خیر دے۔ پھر تم اپنے اپنے شہروں اور دیہاتوں میں منتشر ہو جاؤ تاکہ اللہ تعالیٰ یہ مصیبت ٹال دے۔ بے شک یہ لوگ میرے ہی قتل کے طالب ہیں۔ امام علی مقام نے فرمایا، جب یہ مجھے قتل کریں گے تو پھر کسی اور کی ان کو طلب نہ ہوگی۔ جب یہ امام علی مقام نے فرمایا
تو آپ کے بھائیوں، بیٹوں اور بھتیجوں نے عرض کیا کہ اے امام عالی مقام، آپ کے بعد ہماری زندگی تو بیکار ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں ایسا برا دن ہمیں نہ دکھائے کہ آپ موجود نہ ہوں اور ہم ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو امام عالی مقام نے بنی عقیل سے فرمایا، اے اولاد عقیل، تمہارے لیے تمہارا بھائی مسلم کا خون ہی کافی ہے، تم واپس چلے جاؤ، میں تمہیں اس کی اجازت دیتا ہوں۔ با حمیت اور غیرت مند بھائیوں نے کہا، جو مسلم کے بھائی تھے وہ کہنے لگے کہ امام علی مقام، لوگ کیا کہیں گے کہ ہم نے اس شرط دنیا کی خاطر اپنے شیخ، سردار اور اپنے بہترین ابن کا ساتھ چھوڑ دیا، نہ تیر پھینکا، نہ نیزہ مارا، نہ تلوار چلائی، فقط اس دنیا کی زندگی کے لیے؟ ہرگز نہیں، خدا کی قسم اے امام علی مقام، ہم ایسا نہیں کریں گے، بلکہ اپنی جانوں، مالوں اور اپنے اہل و عیال کو اے امام علی مقام آپ پر قربان کر دیں گے، آپ کی ہمراہی میں جنگ کریں گے، جو انجام آپ کا ہوگا وہی ہمارا ہوگا، آپ کے بعد زندہ رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اسی طرح آپ کے دوسرے اصحاب نے بھی انہی جذبات کا اظہار کیا اور کہا، اے امام علی مقام، خدا کی قسم ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، ہم آپ پر اپنی جانیں قربان کر دیں گے، ہم اپنی گردنوں، پیشانیوں، ہاتھوں اور اپنے جسموں سے آپ کا دفاع کریں گے، جب ہم قتل ہو جائیں گے تو سمجھیں گے کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ اپنے ساتھیوں اور اہل بیت کے ان جذبات کو دیکھ کر امام علی مقام نے انہیں حکم دیا کہ تمام رات خیمے قریب قریب کر لو، حتیٰ کہ ان کی تنابیں ایک دوسری میں گھسی ہوئی ہوں، تاکہ دشمن ہم تک صرف ایک جانب سے آ سکے، ہمارے دائیں بائیں اور پیچھے کی جانب خیمے ہوں۔ حضرت امام حسین کے حکم پر عمل پیرا ہونے کے بعد آپ کے رفقا آپ کی میت میں ساری رات نوافل پڑھتے رہے، نماز پڑھتے رہے، آج ہی وہ انکساری کے ساتھ مغفرت کی دعائیں مانگتے رہے۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ رات 9 محرم الحرام کی رات اس طریقے سے گزری۔ 10 کا خونی آفتاب اپنی پوری خونی آشامیوں کے ساتھ طلوع ہوا۔ عمر بن سعد نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ صبح کی نماز پڑھ لی تو قتال کے لیے تیار ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں ایسے لوگ بھی تھے کہ نماز بھی جس نانا جان کی پڑھی، محمد مصطفیٰ کی پڑھی، اسی کے نواسے کو شہید کر رہے ہیں۔ ایسا بھی مسلمان، ایسے بھی دنیا کے اندر مسلمان رہے ہیں کہ فجر کی نماز پڑھ لی اور نماز کے بعد قتال کے لیے تیار ہو گئے۔ قتال بھی کس سے کر رہے ہیں؟ امام حسین سے۔ اللہ اکبر۔ اور حسینی فوج کے 72 جانثار امام حسین کی امامت میں صبح کی نماز انہوں نے ادا کی، اور یزیدی فوج نے عمر بن سعد کی امامت میں نماز ادا کی۔ اللہ اکبر۔ پھر یزیدی فوج کے مقابلے کے لیے کربلا کے میدان میں صف آرا ہو گئے امام حسین کے جانثار، اور یہ جانثار کیسے تھے کہ 32 گھوڑوں پر سوار تھے اور 40 پیادے تھے، ٹوٹل 72 نفوس تھے جنگ کرنے والے۔ تو آپ امام حسین نے میمنہ پر زہیر بن قین کو اور میسرہ پر حبیب بن مظاہر کو مقرر فرمایا، اور علم اپنے بھائی حضرت عباس بن علی کے سپرد کیا، اور عورتوں کے خیموں کی طرف پشت کر لی۔ حضرت امام حسین کے حکم سے آپ کے رفقا نے راتوں رات خیموں کے عقب میں خندق کھود لی تھی، اور اسے نرکل بانس جیسی لکڑیوں سے بھر دیا تھا۔ آپ کے حکم سے خندق
میں ڈالی گئی لکڑیوں کو آگ لگا دی گئی تاکہ عقب سے کوئی خیموں میں داخل نہ ہو سکے۔ حضرت امام حسین گھوڑے پر سوار ہوئے، قرآن مجید منگوا کر سامنے رکھا اور دونوں ہاتھ اٹھا کر بارگاہ خداوندی میں یہ دعا کی، اے بار الہ، ہر مصیبت میں تو ہی میرا سہارا اور ہر تکلیف میں تو ہی میری امید ہے، تمام حوادث میں تو ہی میرا مددگار اور ڈھارس ہے۔ غم ایسے ہوتے ہیں جن سے دل بیٹھ جاتا ہے اور ان غموں سے رہائی کی تدبیر کم ہو جاتی ہے۔ دوست اس میں ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، دشمن اس سے خوش ہوتے ہیں، لیکن میں نے ایسے تمام اوقات میں اے میرے رب تیری طرف ہی رجوع کیا ہے اور تجھی سے اپنا درد دل کہا ہے۔ تیرے سوا کسی اور سے کہوں یہ میرا دل نہیں مانتا۔ اے اللہ، تو نے ہر بار ان مصائب کو مجھ سے دور کر دیا اور ان سے بچا لیا۔ تو ہی ہر نعمت کا والی، ہر بھلائی کا مالک، ہر خواہش کا منتہا ہے۔ کسی شاعر نے امام عالی مقام کی دعا کو ان اشعار کے اندر پرویا ہے کہ وہ صبر دے الہی جس میں خلل نہ آئے، تیروں پہ تیر کھاؤں ابرو پہ بل نہ آئے۔ پھر حضرت امام حسین یزیدی لشکر کے قریب آئے اور بلند آواز کے ساتھ فرمایا، اے لوگو، میں تمہیں نصیحت کرنے والا ہوں، اسے غور سے سنو۔ لوگ خاموش ہو گئے۔ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اے لوگو، اگر تم میرا عذر قبول کر لو اور میرے ساتھ انصاف کرو تو یہ تمہارے لیے باعث سعادت ہے، اور تمہارے پاس مجھ پر زیادتی کرنے کا کوئی جواز بھی نہیں ہے۔ اگر تم میرا عذر قبول نہیں کرتے تو پھر قرآن پڑھو۔ اللہ فرماتا ہے، فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونِ۔ بس تم اور تمہارے شریک سب مل کر اپنی ایک بات ٹھہرا لو تاکہ تمہاری وہ بات تم میں سے کسی پر مخفی نہ رہے، پھر میرے خلاف اپنے فیصلے پر عمل کر گزرو اور مجھے مہلت نہ دو۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین، بے شک میرا مددگار اللہ ہے جس نے کتاب نازل فرمائی، وہی صالحین کا مددگار ہوتا ہے۔ تو جب خیموں میں موجود آپ کی بہنوں اور بیٹیوں نے یہ تقریر سنی، ان کے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں۔ اس پر آپ نے فرمایا، خدا ابن عباس کی عمر دراز کرے۔ انہوں نے کہا تھا کہ جب تک راہ ہموار نہ ہو جائے عورتوں کو ساتھ نہ لے جائیں، بلکہ انہیں مکے میں ہی چھوڑ جائیں۔ پھر آپ نے اپنے بھائی حضرت عباس بن علی کو بھیجا، انہوں نے جا کر عورتوں کو خاموش کرایا۔ عورتوں کے خاموش ہونے پر آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنے فضل و عظمت، حسب و نسب، اعلیٰ قدری کا ذکر فرمایا۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو، اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکو اور محاسبہ کرو، کیا تمہارے لیے مجھ جیسے آدمی کا قتل درست ہے؟ میں تمہارے نبی کی بیٹی کا فرزند ہوں، میرے سوا نبی کا کوئی نواسہ روئے زمین پر موجود نہیں۔ علی میرے والد ہیں، جعفر میرے چچا ہیں، سید الشہداء حضرت حمزہ میرے والد کے چچا ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں فرمایا، ھذان سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ آپ نے یہ جب اتمام حجت کے لیے اعلان کیا تو آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تم میری ان باتوں کی تصدیق نہیں کرتے تو پھر تم زید بن ارقم سے جا کر پوچھ لو، جابر بن عبداللہ سے جا کر پوچھ لو، انس بن مالک سے پوچھ لو، وہ میری ان باتوں کی تصدیق کریں گے کہ نبی پاک نے مجھے جنتی نوجوانوں کا سردار بنایا ہے یا نہیں بنایا۔ اللہ اکبر۔ لیکن وہ نہ مانے، انہوں نے لڑائی کی ٹھان لی، حتیٰ کہ لڑائی ہونے لگی، جنگ کا آغاز ہوا، اور پھر جنگ کا آغاز ایسے ہوا کہ سب سے پہلے شہید ہونے والے حضرت علی اکبر تھے، جو امام حسین کے صاحبزادے تھے، جن کی عمر مبارک 18 سال تھی۔ اس کے بعد حضرت قاسم بن حسن کی شہادت ہوئی،
قاسم بن حسن کی شہادت کے بعد روایت کے اندر آیا کہ جب خاندان نبوت کے افراد یکے بعد دیگرے شہادت کے جام پی رہے تھے، حضرت امام حسین اپنے رب کی رضا پر شاکر اپنے خیمے کے دروازے پر بیٹھے تھے۔ اسی دوران آپ کا سب سے چھوٹا بیٹا، جس کا نام عبداللہ علی اصغر تھا، آپ کے پاس لایا گیا۔ آپ نے اسے گود میں لے لیا اور اسے چومتے اور پیار کرتے رہے۔ پھر آپ اپنے اہل و عیال کو وصیتیں کرنے میں مشغول ہو گئے۔ اسی اثناء میں بنی اسد کے ایک شخص نے، جسے موقد النار کہتے تھے، ایک تیر چلایا اور ننھے علی اصغر کو امام عالی مقام کی گود میں ہی ہلاک کر دیا۔ اللہ اکبر۔ امام عالی مقام نے بچے کے خون کا ایک چلو لیا اور آسمان کی طرف اچھال کر فریاد کی، اے میرے رب، اگر تو نے آسمان سے ہماری فتح و نصرت اور اعانت کو روک دیا ہے تو وہی کر جو تیری مصلحت ہو، اور ان ظالموں سے ہمارا انتقام لے۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا تھا؟ جب امام عالی مقام کے خاندان کے افراد سب ایک ایک کر کے شہید ہو گئے تو آخر میں امام زین العابدین نے ارادہ کیا میدان میں آنے کا۔ تو اس وقت یہ بیمار تھے۔ امام عالی مقام کے پاس آئے اور عرض کیا، ابا جان، مجھ پر ایسی زیادتی نہ کیجیے، میرے ہوتے ہوئے آپ میدان میں جائیں گے، یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ میں بھی اپنے باقی بھائیوں کی طرح اپنے نانا جان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں بھی اپنی دادی جان کی بارگاہ میں سرخرو ہونا چاہتا ہوں۔ اب شہادت کا جام پینے کی میری باری ہے۔ آپ نے فرمایا، بیٹے، تو میدان جنگ میں نہیں جائے گا کہ خانوادہ رسول کا ہر چراغ گل ہو چکا ہے، ہر پھول مرجھا چکا ہے، اب میری نسل میں فقط تو ہی باقی رہ گیا ہے، مجھے تو شہید ہونا ہی ہے۔ اگر تو بھی شہید ہو گیا تو میرے نانا کی نسل کیسے چلے گی؟ تجھے اپنے نانا کی نسل کی بقا کے لیے زندہ رہنا ہے۔ چنانچہ امام حسین امام زین العابدین کو چھوڑ کر خود میدان کربلا میں اترے۔ مقابلے میں آپ دیر تک یزیدیوں کو واصل جہنم کرتے رہے۔ پورے یزیدی لشکر میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ حضرت علی شیر خدا کا یہ بیٹا تلوار لے کر جس طرف نکل جاتا، یزیدی لشکر خوف زدہ بھیڑیوں کی طرح آگے آگے بھاگنے لگتا۔ آپ اپنی شمشیر تشنا لب کی پیاس بے وفا اور موقع پرست کوفیوں کے خون سے بجھاتے رہے اور خود تلواروں اور نیزوں کے وار سہتے رہے۔ اسی معرکے کے دوران آپ کو بہت پیاس لگی۔ امام علی مقام نے پانی کے لیے دریائے فرات کا رخ کر لیا، مگر دشمن سخت مزاحمت کرنے لگا۔ اچانک ایک تیر آیا اور امام علی مقام کے چہرے کو زخمی کر دیا۔ آپ نے تیر کھینچا، نکالا، پھر ہاتھ چہرے کی طرف اٹھائے تو دونوں چلو خون سے بھر گئے۔ آپ نے اپنا خون آسمان کی طرف اچھال دیا اور خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا، الہی، میرا شکوہ تو تجھی سے ہے، دیکھ تیرے رسول کے نواسوں کے ساتھ کیا برتاؤ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد شمر کوفہ کے تقریباً 10 آدمیوں کو ساتھ لے کر حضرت امام حسین کے خیمے کی طرف بڑھا، جہاں آپ کے اہل و عیال اور مال و اسباب تھا۔ حضرت امام حسین اپنے اہل خانہ اور قافلے کی طرف آنے لگے تو شمر اپنے ساتھیوں کے ہمراہ آپ کے اور آپ کے قافلے کے درمیان حائل ہو گیا۔ اس پر امام حسین نے فرمایا، افسوس ہے تم پر، اگر تمہارا کوئی دین نہیں ہے اور تم قیامت کے دن سے نہیں ڈرتے ہو تو کم از کم دنیا کے ذی حسب اور شریف انسان تو بنو، اپنے اوباشوں اور جاہلوں کو میرے اہل و عیال اور مال و اسباب سے دور رکھو۔ تو پھر اس شمر کو کچھ غیرت آئی اور وہ وہاں سے ہٹ گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمار سے مروی ہے کہ امام حسین کا محاصرہ ہوا تو میں نے دیکھا کہ آپ میمنہ پر حملہ آور ہوئے۔ حضرت امام حسین کے حملے سے تمام سپاہی ڈر کر بھاگ گئے۔ خدا کی قسم، میں حسین سے پہلے اور حسین کے بعد کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جو کثیر دشمنوں میں اس حالت میں گھرا ہوا ہو کہ اس کی اولاد اور ساتھی قتل ہوں گے، مگر پھر بھی حضرت امام حسین کی طرح شجاع و دلیر اور مطمئن میں نے کسی شخص کو نہیں دیکھا۔
حضرت امام حسین دن کا طویل حصہ میدان میں کھڑے رہے۔ اگر لوگ چاہتے تو فوراً امام عالی مقام کو قتل کر دیتے، لیکن ہر شخص دوسرے پر ٹالتا رہا، کیونکہ حسین کا گناہ کوئی اپنے ذمے لینا نہ چاہتا تھا۔ آخر شمر نے کہا، تمہارا برا ہو کیا انتظار کر رہے ہو؟ کام تمام کیوں نہیں کرتے؟ اب ہر طرف سے نرگا ہوا۔ آپ نے پکار کر کہا، کیا میرے قتل پر ایک دوسرے کو ابھارتے ہو؟ واللہ میرے بعد کسی بندے کے قتل پر خدا اتنا ناخوش نہیں ہوگا جتنا میرے قتل پر ہوگا۔ شمر لعین کے اکسانے پر یزیدی لشکر امام حسین علیہ السلام پر ہر طرف سے ٹوٹ پڑا، اور زرعہ بن شریک نے آگے بڑھ کر آپ کے بائیں کاندھے پر تلوار ماری، جس سے آپ لڑکھڑا گئے۔ اس پر سب حملہ آور پیچھے ہٹ گئے۔ پھر سنان بن ابی عمر بن انس نخعی نے آگے بڑھ کر آپ کو نیزہ مارا، جس سے آپ گھائل ہو کر گر پڑے، اور سنان نے سواری سے اتر کر آپ کو ذبح کر دیا اور سر تن سے جدا کر کے خولی بن یزید کے حوالے کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ شمر نے امام حسین کو شہید کیا تھا اور اس کا سر بھی اتارا تھا، اور پھر ان بدبختوں نے یہ نہیں کیا۔ اس کے بعد یزیدی لشکر کے بدبختوں نے امام علی مقام کے جسم مبارک کے تمام کپڑے اتار لیے۔ آپ کا جبہ جو کہ خزم عصری کا تھا، وہ قیس بن محمد اشعث نے تن بے سر سے اتار لیا، اور بحر بن کعب نے پاجامہ لیا، اسود بن خالد نے نعلین اتار لیں، اور عمر بن یزید نے امامہ مبارک لے لیا۔ یزید بن شبل نے چادر لے لی۔ سنان بن انس نخعی نے زرہ اور انگوٹھی اتار لی، اور ایک شخص نے آپ کی تلوار لے لی، جو بعد میں حبیب بن حذیل کے خاندان میں آ گئی۔ اس قدر ظلم و ستم ڈھانے کے بعد بھی یزیدیوں کا جذبہ بغض و عناد ختم نہ ہوا۔ اس کے بعد بھی انہوں نے امام علی مقام کے جسم اطہر کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر کے ریزہ ریزہ کر ڈالا۔ اس صفاقی کے بعد بدبختوں نے اہل بیت نبوت کے خیموں میں داخل ہو کر اہل بیت کا سارا سامان لوٹ لیا۔ حضرت امام حسین شہید ہوئے تو آپ کے بدن مبارک پر نیزے کے 33 اور تلوار کے 34 زخم تھے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ امام علی مقام نے اپنے نانا جان کے دین کو بچانے کے لیے اتنی بڑی قربانی دی کہ اپنے پورے خاندان کو بھی لٹوا دیا اور خود بھی اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی۔